شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ دوستو، اللہ نے دنیا میں بہت سی چیزیں پیدا کری، اس میں سے اللہ نے لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ چیزیں بھی پیدا کری۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ وہ دھاتیں یعنی وہ میٹلز جن کا ذکر قرآن میں ہے، آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لوہا، اس کو عربی میں الحدید کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا یوں ذکر ہے، اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 10، سورۃ الحدید آیت نمبر 25، سورۃ الکہف آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تانبا، اس کو عربی میں قطر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتے ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12، سورۃ الکہف آیت نمبر 96 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ چاندی، اس کو عربی میں الفضہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا یوں ذکر ہے، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ سونا، اس کو عربی میں ذہب کہتے ہیں۔ اس کا یوں ذکر ہے، ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں لہرا رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 23، سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔